أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا فاطمة المعصومة اشفعي لي في الجنة. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا أمة ولي الله. قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي فجزاكم الله عني خيرا. سید الشہداء اپنے اصحاب کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے بارے میں گراں قدر الفاظ سے تمام عالم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اپنے اصحاب، اپنے انصار سے زیادہ نیک تر و با وفا تر کسی کو نہیں پاتا. اسی طرح اپنے اہل بیت سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں مقرب و اپنے اہل بیت سے زیادہ کسی کو بھی میں نیک تر نہیں پاتا. انصار کے بارے میں فرمایا کہ اپنے انصار سے زیادہ بہتر یعنی خیر، اہل خیر یعنی بہتر کسی کو نہیں پاتا اور باوفاتر نہیں پاتا. اور اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر نیکوکار و خدا کی بارگاہ میں مقرب کسی کو نہیں پاتا. اور سید الشہداء نے اپنی اس تحریک کے اندر اپنے ان الفاظ کو، اپنی اس تحریک عاشورہ و کربلا کے اندر عملی طور پر ثابت کر کے دکھایا. یہ کلام نورانی سید الشہداء کا شب عاشور، سید الشہداء کا اپنے انصار سے خطاب کے دوران ہے. ہم نے ان مجالس اعزاء کا موضوع کی، جس کی آج چھٹی مجلس برپا ہونے جا رہی ہے، 6 محرم الحرام، عاشورائی خودسازی و کربلائی خودسازی کو قرار دیا ہے کہ ہم کیسے کربلا و عاشورہ سے، جہاں مظلومیت کے پہلو کو دیکھتے ہیں کہ جو کہ حاوی ہے و اجاگر ہے کربلا کے معرکے کے اندر، وہاں ہم اپنی خودسازی کا سامان و اپنے معاشرے کی تعمیر کا سامان کیسے کربلا سے لے سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں سید الشہداء کے اس کاروان کے اندر وہ اصحاب و وہ انصار کہ جن کی خودسازی و جن کی شخصیت کی خود سید الشہداء قائل ہیں اور خود سید الشہداء شاہد ہیں اور خود سید الشہداء گواہی دے رہے ہیں، جن کے بارے میں یعنی جن کی خودسازیوں کے اوپر مہر خود سید الشہداء نے لگا دی ہے. اگر ان کی زندگیوں کے اندر چند پہلو ہم دیکھیں اور ان پہلوؤں کو پھر اپنی زندگی کے اندر مقایسہ کریں، یعنی آئینہ کربلا و عاشورہ میں اپنی شخصیات کو دیکھیں، تو ہمیں وہ فاصلہ نظر آ جائے گا کہ ذکر سید الشہداء و یاد سید الشہداء و یاد کربلا کے باوجود ہم ان ویلیوز و اقدار سے کتنے فاصلے پر ہیں.
اور اگر محرم الحرام کے اندر سید الشہداء کی یاد کے اندر ہم نے یہ سامان کر لیا، ہم نے یہ اہتمام کر لیا، تو ہم نے بھی وہ سفر جو سید الشہداء کی طرف اور اپنے زمانے کے امام کی طرف جو ہمیں بڑھانا تھا کہ اس زمانے کا امام بھی ہمارے اوپر اسی طرح ناز کر سکے کہ میں نے 1442 ہجری میں اپنے انصار سے زیادہ بہتر کسی کو نہیں پایا، وہ سفر طے کرنے کے لیے کربلا کے آئینے کے اندر اپنی شخصیت کو دیکھنا ضروری ہے۔ آپ کی خدمت میں مختلف ویلیوز و اقدار و خصوصیات، خلقیات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جو دراصل انسان ساز خصوصیات ہیں، جس میں اطاعت ہے، ایثار و قربانی ہے، اور اخلاص کو آپ کی خدمت میں مثلا پیش کیا گیا۔ آج ایک صفت جو سید الشہداء کے کاروان کے اندر بطریق اولا ہمیں نظر آتی ہے، وہ وفائے بے عہد ہے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینا، یہ سید الشہداء کے کاروان میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح سید الشہداء کے اس معاشرے میں اس کے برعکس صورتحال بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جن کی اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ تمام معرکہ وجود میں آیا۔ وفائے بے عہد، خود ہم دیکھتے ہیں وفا کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان سے آیا ہے، عہد کا لفظ بھی عربی زبان کے اندر آیا ہے، اور یہ الفاظ قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں ملتے ہیں کہ عہد پورا کرنے کے حوالے سے۔ وفا کہتے ہیں کسی بھی چیز کو مکمل طور پر ادا کر دینے کو، سادہ سی زبان میں، سادہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے مفسرین قرآن نے، بالخصوص حضرت آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ نے مختلف الفاظ قرآنی کی تفسیر بیان کی ہے، اس کا وہ مکتبی مفہوم چونکہ قرآنی الفاظ کا و قرآنی جتنے بھی ہمارے پاس مفاہیم ہیں اس کا ایک ڈکشنری میننگ ہے، جو ڈکشنری میننگ ہمیں زیادہ تر ثقافت کی یا فرہنگ کی ترجمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جو ہم لغت کے اندر دیکھتے ہیں، اور انہی کے کچھ مکتبی میننگز ہیں، یعنی جن کو ہم آئیڈیالوجیکل میننگز کہتے ہیں، یعنی اس کا مکتبی معنی کیا ہے۔ تو وفا یعنی کسی بھی چیز کو مکمل طور پر ادا کر دینا، جس سے مختلف الفاظ اردو کے اندر بھی ہجرت کر کے آئے ہیں، جیسے استعفیٰ یہ بھی استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، یہ بھی وفا سے ہے، یا وفات یعنی مکمل طور پر جان کر نکل جانا، مکمل طور پر روح کا دوبارہ سے اس جگہ پہ چلے جانا جہاں پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے لیے بھی وفات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ وفا ہے، وفا یعنی مکمل طور پر۔ جب ہم عہد کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، یعنی جس نے اپنی ذمہ داری کو یا اس کی گردن پر جو کام تھا، جو حق تھا، جو مسئولیت تھی، اس کو مکمل طور پر ادا کر دیا ہے، تو اس نے اپنی اس ذمہ داری کی نسبت وفا کا ثبوت دیا ہے، اور جس کے اندر ہم کربلا کے اندر وفا کا تذکرہ حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کے بغیر نامکمل ہے، اور جس نے وفا کی ایک کامل تصویر پیش کی ہے، اور مظہر وفا در کربلا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح جب ہم، اور عہد کا معنی جو دیا جاتا ہے عربی کے اندر، عہد یعنی مسئولیت، رسالت، ذمہ داری، جو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، اس کو ہم عربی زبان میں عہد سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ الفاظ اس قدر دین مبین اسلام کے اندر اہم ہے کہ خود امیر المومنین فرماتے ہیں اشرف الخلائق الوفا، اشرف الخلائق الوفا، یعنی جو خلقیات ہیں، جو انسان کی صفات ہیں، جو خصلتیں انسان کی، اس میں سے وفا سب سے زیادہ اشرف صفت ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، یعنی کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، اور صرف ادا نہیں کرنا بلکہ وفا کا وہی مفہوم مکمل طور پر ادا کرنا، یعنی ذمہ داری کو بھی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا، مکمل طور پر ادا کرنا۔ یہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ من دلائل الایمان الوفاء بالعہد، یہ بھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایمان کی دلیلوں میں سے، نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے عہدوں کا پابند ہے، اپنے عہد کا پابند ہے، اپنے وفا پہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے۔ یہ ایک مومن کی نشانیوں میں سے بھی ہے، اور ایمان کا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک علامت ایمان کی بھی ہے۔ ایک قول جو متعدد جگہ نبی اکرم سے بھی ہے یہ روایت حدیث، اور اس طرح باقی ائمہ سے بھی ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس شخص کا کوئی عہد نہیں ہے، یعنی جو شخص اپنے اوپر کسی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا، کسی ذمہ داری کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، یہ اس ذمہ داری کا قائل نہیں ہوتا، گویا ایسا ہے کہ جیسے یہ دیندار نہیں ہے، یعنی غیر ذمہ دار انسان بے دین انسان،
اور آپ یہاں سے اس روایت سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وزن کتنا ہے عہد کا، یعنی پورے دین کے برابر عہد کا وزن ہے. یعنی اگر ہم دین کو ایک عنوان دینا چاہیں، اسلام کو ایک عنوان دینا چاہیں، اسلام یعنی ذمہ داریاں، اسلام یعنی عہد، یعنی مختلف عہد ہمارے گردن کے اوپر، مختلف عہد جو ہماری انفرادی زندگی سے متعلق خود کچھ عہد ہیں. ہر وہ چیز جو ہم سے متعلق ہے اس سے متعلق نسبت سے ہماری کوئی ذمہ داریاں بھی ہیں. مثلا اگر یہ جسم مجھ سے متعلق ہے، اس جسم کی نسبت سے میرے اوپر کوئی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کی سلامتی کی ذمہ داری، اس سے جو کچھ انجام پانا چاہیے خداوند متعال کی دین کی روشنی میں وہ کچھ انجام دینے کی، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے، جس چیز کے اوپر جن امور کو حرام قرار دیا گیا ہے اس سے بچنے کی ذمہ داری. اب دیکھ رہے ہیں ہر چیز میں ذمہ داری. اسی طرح اگر میری زندگی میں مثلا قرآن ہے، قرآن کی نسبت ایک عہد ہے، اس کو وفا کرنا، یعنی اس سے ہدایت لینا، یعنی اس سے زندگی بنانا، یعنی اس کو منشور زندگی سمجھنا، منشور حیات سمجھنا، اس کی طرف یہ ایک ذمہ داری ہے. اس کو ہدایت کے لیے پڑھنا، فقط ثواب کے لیے. اگر ہم نے قرآن پڑھا بھی، جو کہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض ہوتا ہے، وہ قرآن جو فقط ثواب کے لیے پڑھا جائے وہ پڑھنے والے تک ثواب پہنچاتا ہے لیکن پڑھنے والے کو کہیں نہیں پہنچاتا. لیکن وہ قرآن جس کے لیے ثواب مقدمہ ہے، ہدف ہدایت ہے، وہ پڑھنے والے کو بھی سفر طے کروا کے کہیں پہنچاتا ہے. اسی لیے امام سجاد بھی فرماتے ہیں کہ خدا میں پناہ مانگتا ہوں ایسی قرآن کی تلاوت سے جس کے اندر تعقل نہ ہو، تفکر نہ ہو، تدبر نہ ہو اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ قرآن اس کو کہیں لے کر نہیں جا پائے گا. اسی طرح قرآن مجید میں خود بھی بار بار تقریباً 50 کے قریب آیات قرآن مجید میں فقط قرآن مجید کے اوپر تعقل کرنے کے حوالے سے. بس قرآن کی نسبت ایک ذمہ داری، اس میں تعقل کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا پڑھتے وقت. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بعض فرصتیں انسان کے اوپر ذمہ داری لے کے آتی ہیں. جیسے مثلا ابھی ایک بیماری کا صورتحال، کورونا کی ایک بیماری ہے، اس کی نسبت میرے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے، اپنی حفاظت کرنا اور دوسروں کی حفاظت کرنا. سوشل ڈسٹینسنگ یعنی اجتماعی فاصلہ، اس کو برقرار رکھنا، یا وہ جو چیز اطباء نے ہمارے لیے قرار دی ہے وہ بھی ہمارے لیے ذمہ داری لے کے آتے ہیں. اسی طرح یا ایک شخص کا ایک پیشہ ہے، اس پیشے کی نسبت اس کی ذمہ داری ہے. اس نے مثلا کسی کام کو کرنے کے لیے اپنے کہا کہ میں اس چیز سے، یہ میرا پیشہ ہے، یہ میری درآمدی کے لیے ایک میں نے اپنے لیے چنا ہے پیشہ، اور میں اس کو انجام دیتا ہوں. اس کام کو جو کچھ آپ اس کے بدلے میں لیتے ہیں اس کام کو مکمل طور پہ ادا کرنا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نعمتوں کی نسبت ذمہ داری، خداوند متعال کی نعمتیں کی نسبت ذمہ داری، جو خود خداوند متعال فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نعمتی، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا. یعنی خود نعمتیں، ہر نعمت ہماری زندگی میں جو موجود ہے وہ ذمہ داریاں لے کے آتی ہے، چاہے وہ نعمت جان کی نعمت ہو، جسمانی نعمت ہو. اسی طرح چاہے وہ مال کی نعمت ہو، ہر مال کے بارے میں سوال ہوگا. ایک ایک چیز کے بارے میں جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر، جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا کے مال سے کیا لینا دینا، اس دنیا سے کیا لینا دینا کہ جس کے حرام میں عذاب ہے اور جس کے حلال میں حساب ہے. کیوں؟ ہر حلال چیز بھی آپ کی زندگی میں جو موجود ہے اس کی مسئولیت ہے ہماری گردن پہ. اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ کہاں سے تم نے حاصل کی، اس کے ذریعے سے تم نے کیا کام انجام دیا، کس امور میں اس کو صرف کیا، خرچ کیا اس چیز کو. ایسی مال کے بارے میں سوال ہوگا. جو تمہارے پاس اضافی تھا اس کا تم نے کیا کیا ہوگا. اسی طرح جو صورتحال جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، آیا اس کے اوپر ظالم حکومت کر رہے ہیں، فاسق حکومت کر رہے ہیں، اس کے اوپر کون حکومت کر رہے ہیں. آپ ایسے نہیں رہ سکتے کہ ہم اس سے بالکل لا تعلق ہو کے زندگی گزاریں. کہ وہ جو ایک شاعر کہتا ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو، یعنی میں اپنی زندگی کے اندر اس قدر غرق ہو جاؤں، اپنی اجتماعی ذمہ داریاں، اجتماعی عہد سے دور ہو جاؤں. میرے معاشرے کے اندر کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، مظلوم کی نسبت ایک ذمہ داری ہے، ظالم کی نسبت ایک ذمہ داری ہے. بس ذمہ داری سے نہیں ہم ہٹ سکتے دین کے اندر. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی نسبت ہماری ذمہ داری، ائمہ کی نسبت ہماری ذمہ داری، اور غیبت کبریٰ امام معصوم کے اندر فقہا کی نسبت ہماری ذمہ داری. آیا میں نے اپنی زندگی کو جس طریقے سے انبیاء کے سپرد کرتے ہیں زمانے انبیاء کے اندر، جس طرح زمانے ظہور کے اندر ائمہ کے سپرد اپنی زندگی کرنی ہے، ان کی امامت اور ولایت کے اندر امامت خدا کے نتیجے میں جب میں امامت نبی کی طرف آیا تو امامت نبی سے جب میں امامت امیر المومنین کی طرف آیا، آپ نے دیکھا کتنے افراد ہیں جو امامت نبی تک پہنچے. جیسے خود سید الشہداء فرماتے ہیں ان رسول اللہ کان هو الامام، کیونکہ غدیر امامت کے آغاز نہیں ہے. غدیر امامت کے تسلسل کا نام ہے. وہ امامت جو خود نبی اکرم کے پاس تھی، اس
امامت کی نیابت امیر المومنین کے پاس ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ایک ذمہ داری امامت کی نبی اکرم کے دور میں پوری کی، لیکن امیر المومنین کے دور میں غیر ذمہ دار امامت کی نسبت قرار پائے. اسی طرح بعض نے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے زمانے میں اور ان کے ظہور کے زمانے میں جو موجود تھے ان کی امامت کی نسبت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، جس کی اوج ہم نے کربلا کے اندر و عاشورہ کے اندر دیکھی. یا غیبت کبریٰ کے اندر ہم دیکھتے ہیں غیبت صغریٰ میں جو ائمہ نے نائب بنائے، خود امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے نائب بنائے، چاہے نواب اربعہ نائب خاص نائب یا نواب جو ہم کہتے ہیں کہ عامہ نواب عامہ، یعنی وہ جو عام نائب ہے جس دور میں ہم ابھی ہیں، یعنی فقہا. اس فقی کی نسبت میں نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی. آج بالکل ایسی ہے کہ جو کربلا کے اندر ہوا کہ خود امام معصوم کی نسبت بھی ذمہ داری ادا نہیں کی اہل کوفہ نے، اور جو امام معصوم نے نائب بنا کے بھیجا تھا غیر معصوم مسلم بن عقیل کو، اس غیر معصوم نائب امام معصوم کی طرف بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. بس دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی ذمہ داریوں سے بھرا ہوا ہے دین. ہر چیز جو ہماری زندگی سے متعلق ہے اس کی نسبت ہمارے گردن پر ایک ذمہ داری آتی ہے. اور کربلا غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے. کربلا خواص کی بھی غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے اور کربلا عوام کی بھی غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے. جہاں کہیں بھی کوئی ظلم ہوگا، جہاں کہیں بھی ہم دیکھیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ ضرور مظلوم کی غیر ذمہ داری نظر آئے گی آپ کو. غیر ذمہ دار مظلوم پر ظالم کو اپنا ظلم برقرار اور جاری رکھنے کا بہانہ مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے. وہ قومیں، وہ افراد، وہ ملتیں، وہ امتیں جو ظالم کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، خداوند متعال ظلم کا سایہ ان پہ سے ہٹا دیتا ہے. جیسے انقلاب اسلامی، یہ معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ ایک ظالم شہنشاہ اس کے اندر تھا، سیرت حسینی کے اوپر چلتے ہوئے مظلوم جیسی ذمہ دار بنا اس ظالم کے مقابلے میں آ گیا اور اس کا تختہ جو ہے وہ پلٹ گیا. اسی طریقے سے مختلف ملتیں آج جو قیام کر رہی ہیں، نائجیریا میں قیام کر رہی ہیں، بحرین میں قیام کر رہی ہیں، عراق میں قیام کر رہی ہیں، یمن میں قیام کر رہی ہیں، لبنان میں قیام کر رہی ہیں، شام میں قیام کر رہی ہیں، فلسطین کے اندر قیام کر رہی ہیں. وہ ہم وہاں دیکھیں گے جس قدر یہ مظلوم ملتیں وفائے بعہد اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہوئی نظر آئیں گی، وہاں پہ خداوند متعال کی وہی سنت آئے گی کہ کیونکہ یہ نعمتیں ہیں، یہ ان کے ذریعے سے، ان قیادتوں کے ذریعے سے آپ اس سفر کو طے کرنا، ہمیں فوراً نظر آئے گا کہ ان ملتوں کی تقدیر خداوند متعال بدل دے گا. لیکن جیسے یہ غیر ذمہ دار نظر آئیں گے نہیں ہوگا. اور قرآن بھی ذمہ دار مومنین کو مرد کہتا ہے، یعنی مومنین بہت سارے ہیں لیکن جو غیر ذمہ دار ہیں قرآن ان کو مرد نہیں بولتا. مردانگی ایک صفت ہے، انسانی صفت ہے. مردانگی یعنی نسوانیت کے مقابلے میں نہیں ہے. مردانگی خاتون میں بھی ہو سکتی ہے اور مردانگی مرد کے اندر بھی ہو سکتی ہے. مردانگی خود ایک صفت ہے، جیسے عظمت، شرافت، عزت، کرامت. اسی طریقے سے مردانگی بھی ایک صفت ہے جو قرآن نے بھی بیان کی ہے اور امیر المومنین نے بھی بیان کی ہے. امیر المومنین فرماتے تھے کہ کہتے تھے کہ یا اشبہ الرجال ولیس الرجال، یعنی اے مردوں جیسی شکلوں اور نہ مردوں. کہتے تھے اپنی فوج کو خطاب کر کے امیر المومنین نے بولا کہ مثلا تمہارا ظاہر مردوں جیسا ہے لیکن تم شبیہ مرد ہو، لیکن تمہارے اندر مردانگی نہیں ہے. امیر المومنین کا خطاب ہے. اسی طرح قرآن بھی ہر مومن کو مرد نہیں کہتا. قرآن کے اندر خود آیا کے اندر کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. تمام مومنین کے اندر مردانگی نہیں پائی جاتی. یہاں سے خود پتہ چلتا ہے کہ ان مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ نسوانیت کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ انسانی صفت ہے. رجل یعنی مرد، یعنی مردانگی کے اندر تقریباً عرب کے اندر 10-12 صفات بیان کی جاتی ہیں. اگر کسی شخص میں یہ صفات ہوں، جیسے اس میں غیرت ہو، عزت ہو، عظمت ہو، شرافت ہو اور اس کے اندر اخلاص ہو، جتنی ہم قدریں بیان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے، اس کو عرب مرد کہتے ہیں. یعنی یہ اس کے اندر مردانی ہوئی، یہ رجل ہے. باقی تمام جو ہے وہ ایک خاتون کے مقابلے میں تو مرد ہیں لیکن وہ خود اپنی انسانیت کے اندر مردانگی نہیں رکھتے. تو قرآن فرماتے ہیں وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، یعنی سب مومنین ایسے نہیں ہے. کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، وہ کہ جنہوں نے وہ عہد، وہ ذمہ داریاں جو خداوند متعال کی طرف سے ان پر آئی تھیں ان کو ادا کرتے ہیں صداقت کے ساتھ. صدقو یعنی ثابت کرتے ہیں، یعنی ادا کرتے ہیں، یعنی جو ان ذمہ داریوں کو، ان عہدوں کو نبھاتے ہیں جو ان کے اوپر ہیں ذمہ داریوں کو. فقط قرآن نے ان مومنین کو مرد کیا جن کو ہم نے
صحن کربلا کے اندر، وہ مارکہ عاشورہ کے اندر دیکھا. باقی کوفہ، بصرہ، شام ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید ان کو مرد نہیں کہتا. بقیہ کو قرآن مجید مرد نہیں کہتا. یہی تعداد جو کربلا پہنچی سید الشہداء اپنے زمانے کے امام کے ساتھ امامت کی ذمہ داریوں کو اور امامت کی نسبت اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والوں کو قرآن مرد کہہ رہا ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وفائے بعہد کی کس قدر ہے. بس مسلمان نام ہے ذمہ داری کا. تشیع شیعہ ذمہ دار کا نام ہے بالکل. یعنی اگر غیر ذمہ دار شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ پانی اور خشکی بالکل ضد ہیں ایک دوسرے کی. اگر ہم یہ بات بولیں خشک پانی، یہ بالکل ایسی ہوگا جیسے کوئی بولے غیر ذمہ دار شیعہ، کیونکہ خشک پانی ہو نہیں سکتا. تشیع شیعت کے اندر ذمہ داری ہے. غیر ذمہ دار شیعہ نہیں. شیعہ یعنی ذمہ دار، ہر اس چیز کے بارے میں ذمہ دار جو اس سے متعلق ہے، جو خداوند متعال نے جس طرف. اور یہی دیکھا کہ خواص کی غیر ذمہ داری کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کربلا کے اندر کتنی عوام جو کہ ان خواص کے چنگل میں تھی، ان خواص کے پیچھے تھی. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اس موضوع کو بیان کیا ہے کہ خواص بے بصیرت، یعنی بے بصیرت خواص جنہوں نے ذمہ داری ادا نہیں کی، جن کے پیچھے ایک خاص عوام ہوتی ہے. بالکل جیسے سلمان بن سورت خزائی کی شخصیت ہے، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں. یہ خواص تھے اس زمانے کے جن کے پیچھے کافی ایک تعداد تھی جو ان کی تقلید کرتی تھی، ان کی پیروی کرتی تھی. غیر ذمہ دار خواص نیچے عوام کو غیر ذمہ دار بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عوام ان کو دیکھا دیکھی آگے جاتی ہے. عوام ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو خود نہیں سوچتے. خواص یعنی جو خود سوچ سمجھ کے فکر کر کے اپنا راستہ طے کرتے ہیں، اور جو بھیڑ چال کے ذریعے سے اور خود خواص کے پیچھے چلتے ہیں. اسی طرح معاشروں کے اندر بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں ان معاشروں میں، ان ممالک کے اندر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جب تک یمن کے اندر خواص غیر ذمہ دار تھے، یمن جو ہے آل سعود کا غلام تھا. اسی طریقے سے جب تک لبنان میں خواص غیر ذمہ دار تھے، تب تک یہ لبنان اسرائیل کا یہ نوکر ہوتے تھے، ان کے گھروں میں کام کرتے تھے یہ لبنانی جوان اور ان کی خواتین. اسی طرح جب تک ایران کے اندر خواص غیر ذمہ دار تھے، یہ سارے شاہ کے غلام ہوتے تھے. یہ سارے علماء، حتی علماء کے اندر کچھ افراد ایسے ہوتے تھے جو شاہ کو مختلف القاب اور سب چیزیں، اپنی محبتیں اور چیزیں اس کے لیے ظاہر کرتے تھے. لیکن جیسے ہی ان معاشروں کے اندر ذمہ دار خواص آتے ہیں، مثلا پاکستان میں شہید حسینی جیسی شخصیت آتی ہے، پاکستان کو ایک خواص مل جاتا ہے ذمہ دار خواص، فوراً اس قوم یہ سفر جو ہے قوم کی ڈگر بدل جاتی ہے. اسی طریقے سے ہم آج دیکھ رہے ہیں نائجیریا کے اندر شیخ زگزاکی کی شخصیت دیکھ رہے ہیں، یمن کے اندر عبد المالک الحوثی. اسی طرح ہم بحرین میں دیکھیں تو شیخ عیسیٰ قاسم کی شخصیت ہے. اسی طرح عراق میں ہم دیکھتے ہیں آیت اللہ سیستانی حافظ اللہ کی شخصیت ہے، اور دیگر نیچے جو مقاومتی عراق کا گروہ ہے جس میں ہاشم الحیدری کی شخصیت ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور اسی طرح مختلف شعبے میں ہو سکتا ہے ایک شاعر ہو. شاعر ایک ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے، غیر ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے. غیر ذمہ دار شاعر جو اپنی قوم کو کسی بھی راستے کو پڑھ لے جائے. ذمہ دار شاعر مثلا علامہ محمد اقبال، ذمہ دار شاعر جس نے اپنی شاعری کی جو نعمت تھی اس کے اندر اپنا حق ادا کیا ذمہ داری کے اندر. اسی طریقے سے ہم قیادتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جس ملک کے اندر غیر ذمہ دار قیادتیں ہوں گی، حکومتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، دینی سطح پہ، مذہبی سطح پہ، ہم دیکھیں گے کہ وہاں کے رنگ کچھ اور ہوگا. بس کربلا کے اندر اگر خواص اپنی ذمہ داری ادا کرتے، رہبر معظم انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہوا، یعنی وہ سید الشہداء کو جس طریقے سے فجیع انداز سے قتل کیا گیا، سید الشہداء فرماتے ہیں رہبر معظم کہ سید الشہداء کے ساتھ ایسا نہ ہوتا. بس کربلا غیر ذمہ داریوں کا نتیجہ ہے. کربلا امامت کی نسبت غیر ذمہ داریوں کا نتیجہ، امام کی نسبت غیر ذمہ داریوں کا نتیجہ، قرآن کی نسبت غیر ذمہ داری کا نتیجہ، اسلام کی نسبت غیر ذمہ داری کا نتیجہ، ایک عبد ہوتے ہوئے معبود کی نسبت غیر ذمہ داری کا نتیجہ کربلا. اور ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ کے اندر جو بھیجا تھا، یہی دیکھنے کے لیے بھیجا تھا کیا کوفہ ذمہ دار ہے. کوفہ اتنے ذمہ دار ہے کہ حسین ظہور کرے کوفہ کے اندر. اگر کوفہ ذمہ دار ہے مسلم بن عقیل نے، اسی لیے دم شہادت یہ وصیت کی کہ سید الشہداء کو بتا دیا جائے کہ ان کی وفاداریاں بدل گئی ہیں، یہ اب ذمہ دار نہیں ہیں آپ کے بارے میں، یہ اب یہ احساس ذمہ داری نہیں کرتے اپنی انہیں خصوصیات کی وجہ سے جو اہل کوفہ کے اندر خوف و لالچ اور اس وقت کی صورتحال کی وجہ سے ہوئی. تو آپ دیکھیں، ہم اگر اپنے زمانے کے اندر دیکھیں کہ جس زمانے کا مسلم اس زمانے میں موجود ہے، نائب امام غیر معصوم اس زمانے میں موجود ہے، اس زمانے میں موجود ہونے کے باوجود آج کا حسین آج کے کوفہ میں ظہور نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کوفہ غیر ذمہ دار ہے. کیوں؟ کیونکہ ذمہ دار امام ذمہ دار قوموں کے لیے ہوتے ہیں، ذمہ دار امتوں کے لیے ہوتے ہیں، آمادہ امتوں کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اگر امام غیر ذمہ دار اس کے اندر آ بھی جائے، کربلا برپا ہو جاتی ہے.
عاشورہ برپا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم یہاں سے مقایسہ کر سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آج ہم بھی اتنے غیر ذمہ دار ہوں کہ آج جس کوفہ کے اندر ہم زندگی گزار رکھیں گے، پاکستان میں، لبنان میں، ایران میں، شام میں اور مختلف اسلامی ممالک کے اندر جس کوفہ کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آج کا نائب امام آج کے امام معصوم سے کہہ دیں مولا یہاں نہ آئیے گا، ان کی ذمہ دار ان کی وفاداریاں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس قدر مہم ہے یہ وفائے بے عہد۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلم کی نسبت بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اگر ادا کیں تو سید الشہداء آئیں گے۔ اگر نائب امام کی نسبت ہی ذمہ داریاں ادا نہیں کی تو پھر امام معصوم کے ساتھ وہی ہوگا، وہی ہوا جو مسلم کے ساتھ ہوا، وہی سید الشہداء کے ساتھ بلکہ بدتر ہوا۔ ہم نے دیکھا، یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شیعہ غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا، یعنی ایک بقول ایک شاعر کی کہ کیا عجب بات ہے شیعہ وہ ذمہ دار نہ ہو، اپنے حالات و حوادث سے سروکار نہ ہو، اس کو حالات و حوادث سے سروکار نہ ہو، لے کے غازی کا علم دین سے وفادار نہ ہو۔ یعنی اس کے ہاتھ میں پرچم ابو الفضل العباس ہے لیکن دین کے بارے میں کچھ ذمہ داریوں کو احساس نہیں کرتا۔ کیا جب بات ہے شیعہ وہ ذمہ دار نہ ہو، اس کو حالات و حوادث سے سروکار نہ ہو، لے کے غازی کا علم دین سے وفادار نہ ہو، اس کا دشمن بھی ہو پھر بھی خبردار نہ ہو۔ یعنی دشمن دار ہو لیکن دشمن کی نسبت کوئی آگاہی نہ رکھتا ہو، دشمن شناسی نہ رکھتا ہو، اس کا طور طریقہ رفتار نہ بتاتا ہو کہ مثلا امریکہ اس کا دشمن ہے، یہ شیطان بزرگ ہے، اسی طرح دوسری خائن یہ سیاسی قوتیں اس کی دشمن ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان تقریباً تمام دشمنوں سے اپنی دوستیاں کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس دشمنی کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں یہ سر تسلیم اپنا خم کرتے ہیں اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دشمنوں کی نسبت ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، رسول اللہ کی نسبت ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں، جس نام کے اوپر اسلام کی نسبت اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اصحاب امام حسین کے اندر ہم دیکھیں، جو آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا، سعید بن عبداللہ نے کیا سوال کیا تھا جب حفاظت کی تھی بوقت نماز ظہر سید الشہداء کی، تو سید الشہداء سے یہی پوچھا تھا کہ حل وفیت عہدی یا مولائی، کیا میں نے اپنا اپنا وعدہ یا وہ جو عہد تھا وہ ذمہ داری تھی کیا میں نے ادا کر دی؟ یا پوچھا ارضی تھا منی یا مولائی، کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اپنے عہد کے بارے میں ذمہ دار ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہ زیارت ناموں میں، آپ دیکھیں سید الشہداء کے جو زیارت نامے آئے ہیں اس کے اندر یہ بہت واضح صفت بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے خداوند متعال کی نسبت جو ان کا عہد تھا انہوں نے پورا کیا، انصار کربلا کا بھی ان کا۔ اسی طرح مسلم بن عقیل کی زیارت میں تو واضح الفاظ کے اندر آیا، حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت واضح الفاظ کے اندر یہ چیز آئی۔ تو ہم یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ذمہ داری نہیں کی، اس موضوع کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے۔ صرف آپ کی خدمت میں ایک تعارف اس کا پیش ہوا، یہ ایک قدر، یہ ایک چیز جو کربلا کے اندر نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواسہ پیغمبر کو اس فجی انداز کے ساتھ غیر ذمہ داری کے نتیجے میں شہید کر دیا گیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں، اور وہ چند جو آ گئے وہ اس قدر ذمہ دار تھے کہ سید الشہداء نے کہا ایسے ذمہ دار نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے، جو اس قدر امامت کی نسبت اپنا عہد وفا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جا رہے ہیں۔ 6 محرم الحرام ایک ایسے وفائے بے عہد کرنے والے ششماہ کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس نے عجیب انداز میں امامت کی نسبت اپنا وعدہ وفا کیا، ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ۔ حضرت علی اصغر یہ ششماہ سید الشہداء کا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آ گیا عصر عاشور کہ سید الشہداء علی اصغر کو میدان کے اندر لے کر آتے ہیں، حباب سے لے کر حضرت علی اصغر کو لے کر آتے ہیں، دشمنوں کو کہتے ہیں دشمنوں ظالموں، تمہاری اگر کوئی دشمنی ہے تو میرے ساتھ ہے، لیکن اس ششماہے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اگر چند قطرے پانی اس کو دے دو تو اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ شاید میں اس بچے کے بہانے سے پانی پی لوں گا، تو سید الشہداء نے ایک بار علی اصغر کو تپتی ہوئی زمین کے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں اس بچے کو پانی پلا دو۔ ادھر عمر سعد یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ عمر سعد لشکر کے اندر چیمہ گوئیاں شروع ہوتی ہیں، سب علی اصغر کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم کس لشکر کا حصہ
ہے کہ جس کی جنگ ایک ششماہی کے ساتھ ہے. اب عمر سعد کو فوراً فکر ہوئی کہ میرے لشکر میں بغاوت نہ ہو جائے. فوراً حرملہ کو طلب کرتا ہے, اے حرملہ تو بڑا ماہر تیر انداز ہے, آج تیری مہارت کا وقت آ گیا. حرملہ نے کہا, اے عمر سعد کیا ہو گیا؟ کیا حسین سے آخری جنگ کا موقع آ گیا؟ ارے کیا حسین سے کیا کوئی تازہ دم فوج آ رہی ہے؟ کہا نہیں حرملہ, بلکہ حسین کے ہاتھ میں ایک سفیدی ہے, ذرا اس سفیدی کو دیکھ. ارے حرملہ تو بڑا ماہر ہے, یہ کام صرف تو ہی کر سکتا ہے. ارے حرملہ نے غور کیا, کہا اے ملعون, ارے ملعون یہ تو ایک ششماہا ہے حسین کے ہاتھ میں. کہا حرملہ دیر نہ کر, اگر زیادہ دیر کی تو یہ میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی. ارے حرملہ نے کانپتے ہاتھوں سے جیسے وہ سہمو کا تیر اپنے کمان میں لگایا. ارے حرملہ کا تیر کا کھینچنا تھا, ایک مرتبہ تیر نیچے گرتا گئے. ارے حرملہ دوبارہ لگاتا گئے. ارے 2 مرتبہ پھر تکرار ہوتا گئے. جب 3 مرتبہ کانپتے ہاتھوں سے یہ تیر نیچے گرا, عمر سعد نے کہا, اے حرملہ تو بڑا ماہر تیر انداز تھا, یہ آج تجھے کیا ہو گیا؟ کہا, اے ملعون, جب بھی میں تیر چلاتا ہوں, جب کمان میں کھینچتا ہوں تو در خیمہ میں ایک بی بی کو دیکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے وہ اس بچے کی ماں ہے. یہ گویا کہہ رہی ہو, اے حرملہ ذرا تیر چلانے سے پہلے یہ دیکھ لے تیرا تیر بڑا ہے, میرا اصغر چھوٹا ہے. عمر سعد نے کہا, اے حرملہ دیر نہ کر. حرملہ نے دوبارہ تیر لگایا اور اس طرح سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس تیر کو روانہ کیا. ارے دستے حسین میں اصغر کا تیر کا لگنا تھا. سعید بن مسلم جو روایت کر رہے تھے, جو لشکر عمر سعد میں موجود تھے, انہوں نے روایت کی, میں نے دیکھا اصغر کی حالت کچھ ایسے تھی جیسے ایک مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے. اے حضرات سید الشہداء, آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا. سعید بن مسلم فرماتے ہیں کہ وہ جیسے مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک مرتبہ زمین سے اٹھاتی ہے, پھر زمین پہ گراتی ہے, پھر اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ مچھلی فقط اپنی دم ہلاتی ہے اور کبھی منہ کو کھولتی ہے, کبھی منہ کو بند کرتی ہے. بس سعید بن مسلم لکھتے ہیں, کچھ ایسا ہی منظر حسین کے ہاتھوں میں دیکھا. ارے تیر کا لگنا تھا, اصغر نے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اٹھایا, دوبارہ حسین کے ہاتھوں پہ آئے. کئی مرتبہ جب یہ تکرار ہوا, اصغر کی طاقت ختم ہوتی چلی گئی. ارے ایک مرتبہ دیکھا کہ اصغر اپنے منہ کو کھولتے ہیں, کبھی بند کرتے ہیں, اور ایک مرتبہ جب منہ کو کھولا تو پھر بند نہ ہوا. ارے حسین نے صدا بلند کی, انا للہ و انا الیہ راجعون, لعنت اللہ علی القوم الظالمین, فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم, تیری بارگاہ میں دعا گو ہے, ہم نے حسین یہ ششماہے کا تذکرہ تیری بارگاہ میں کیا ہے. ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بانیان عزاداری و شرکائے عزاداری کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. ان کے بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. تمام عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم تمام عزاداریوں کو دشمنان عزاداری, دشمنان اہل بیت کے شر سے محفوظ فرما. دشمنان عزاداری اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں, ان کو اپنے عزائم سمیت نیست و نابود فرما. تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تمام علماء و مراجع, ان کو طولی عمر عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.